السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 8 سے لے کر 11 تک کا اردو ترجمہ سنیں گے، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے تحریر شدہ ہے۔ ان آیات میں فیملی میٹرز اور زندگی گزارنے کے اصول بہت آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سمجھائے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو میں آ گئے ہیں تو پلیز اینڈ تک لازمی ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی؟ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور باہم موافقت ہو جاوے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجئے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے، ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقعہ ہوا اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرا دیں، پھر اس آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورا تسلیم کر لیں۔ اور اگر ہم لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، تو بجز معدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ وجہ لاتا، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے اور ہم ان کو سیدھا رستہ بتلا دیتے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، اور تمہارے مجمع میں بعضا شخص ایسا ہے جو ہٹتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں حاضر نہیں ہوا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتا ہے کہ ہائے خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ تو ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جاوے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے نکال دیجئے جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجئے۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم اب شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقعی میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار،
آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا متمع محض چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے، اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، وہاں ہی تم کو موت آ دباوے گی، اگرچہ تم کلئی چوناک کے قلعوں ہی میں ہو۔ اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ اتفاقاً ہو گئی، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سبب سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے؟ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحالی پیش آوے تو وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو شخص روح گردانی کرے سو ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورہ کرتی ہے ان میں ایک جماعت برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ تو کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں باکثرت توافت پاتے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن ہو یا خوف، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے۔ اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیرو ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے۔ بس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے کوئی حکم نہیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور جب تم کو کوئی مشروع طور پر سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ تک ہر آنے والا لائیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر مجھے پڑھنے میں کوئی بھی زبر زیر کی یا لہجے کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح روح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔